السلام علیکم دوستو، میں محمد اقبال خالد ایڈوکیٹ۔ آج ہم ایف بی آر کی سپلائز پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ایف بی آر کی سپلائز پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کیسے ہوتی ہے، ود ہولڈنگ ایجنٹ کون ہوتا ہے اور سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کے ریٹس کیا ہے۔ تو سیل ٹیکس ود ہولڈنگ رولز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپلیکیشن اس کی کس پہ ہوگی۔ This chapter shall apply to taxable goods and services are specified to withholding agents as specified in 11th schedule۔ یعنی وہ سروسز جو کہ وہ سپلائز اور وہ سروسز جو کہ سیل ٹیکسیبل ہیں ان کی سپلائز پہ گڈس ہیں یا سروسز ہیں سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی اور وہ 11th شیڈول کے مطابق ہوگی۔ اٹ مینس کہ وہ سروسز وہ سپلائز جو کہ سیل ٹیکسیبل نہیں ہیں ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ اب 11th شیڈول آف سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کا یہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ The rates of withholding tax reduction by withholding agents are specified below provided that withholding of tax under this schedule shall not be applicable to the goods and supplies guide clauses 1 and 8 after the table۔ اسے کہا جی یہ نیچے ٹیبل دی گئی ہے، ان تمام اس ٹیبل میں سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی ہیں، کیٹیگریز آف سپلائیز ہیں جن پہ سپلائی ود ہولڈنگ ہوگی اور آگے ٹیکس ریٹس ہے کہ اس حساب سے سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی۔ لیکن یہ جو ود ہولڈنگ رولز ہے یہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہے وہ کن پرسنس پہ نہیں ہوگی ان کو اس نے کلاس 1 to 8 میں کہہ دیا۔ تو سب سے پہلے ہم کلاس 1 to 8 کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کلاس 1 to 8 میں کون لوگ ہیں جن کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے وہ آتا ہے الیکٹریکل انرجی کی الیکٹریسٹی کی بلز وغیرہ پہ، نیچرل گیس کے بلز وغیرہ پہ ان کی پیمنٹس پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پیمنٹس پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ ویجیٹیبل گھی اور کوکنگ آئل کی پیمنٹس پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی پیمنٹس پہ جو سیل ٹیکس لگے گا اس پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ آگے گڈس اسپیسیفائڈ ان تھرڈ شیڈول آف دا سیل ٹیکس ایکٹ 1990، وہ گڈس جو کہ تھرڈ شیڈول میں ڈسکس کی گئی ہیں ان پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سپلائز میڈ بائی امپورٹرز ہو پیڈ ویلیو ایڈیشن ٹیکس آن گڈس ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ، یعنی وہ لوگ جب امپورٹ کرتے ہیں کمرشل امپورٹرز ہوتے ہیں، جب وہ کوئی چیز امپورٹ کریں گے تو اس پہ جو سیل ٹیکس آلریڈی ان کا چونکہ کٹ چکا ہوتا ہے تو ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ سب سے اہم کلاس جو 8 ہے وہ کہتا ہے سپلائز میڈ بائی ایکٹیو ٹیکس پیئر، یعنی وہ لوگ جو کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ بھی نہیں ہوگی، ایکسیپشن ٹو دی ایڈورٹیزمنٹ سروسز پہ ہوگی، لیکن تمام وہ لوگ جو کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہوں گے سیل ٹیکس میں ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ اب ایکٹیو ٹیکس پیئرس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کون سے لوگ سیل ٹیکس ایکٹ میں جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے؟ جو سیکنڈ سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے ڈیفینیشنز کا، اس میں وہ کہتا ہے جو سیکنڈ سیکشن ہے کہ پرسن ہو از بلیک لسٹڈ اور ہوز رجسٹریشن از سسپینڈیڈ، یعنی وہ لوگ جو کہ بلیک لسٹڈ ہو گئے ہیں یا ان کی رجسٹریشن سسپینڈ ہو گئی ہے تو ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی اوپر والے شیڈول کے تحت۔ fails to file the return of under section 26 for due date for 2 consecutive tax period، یعنی وہ لوگ جو کہ سیل ٹیکس ریٹرن 2 ماہ کی مسلسل صحیح ٹائم پہ ڈیو ٹائم پہ سبمٹ نہیں کرائیں گے ان کی بھی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ اوپر والے یہ 11th شیڈول کے مطابق ہوگی۔ پرسنز ہو فیلز ٹو فائل دا انکم ٹیکس ریٹرن 114 115، یعنی وہ لوگ جو کہ اپنی اینول انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کراتے ٹائم پہ ان کی بھی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی، اور وہ لوگ جو کہ کوارٹرلی اور اینول ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ سب نہیں کراتے ان کی بھی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی۔ یہ کمپنیز آتی ہیں جو کمپنیز میں انکم ٹیکس میں ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوتی ہیں تو ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ بھی ہوگی نہیں ہوگی اگر وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر میں فال نہیں کرتے۔ تو یہ اگر اس طرح سے وہ سبمٹ نہیں کراتے اپنی ریٹرنیں یا ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس تو وہ ان ایکٹیو ہو جائیں گے اور ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ آپ تمام وہ لوگ جو کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں اور اپنی سپلائز ایکٹیو ٹیکس پیئر کے بطور پرووائڈ کرتے ہیں تو ان پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ تو کلاس پہلی اور کلاس 2 جو ہے 1/10 والی، اس میں ہول سیلر، ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹرز بھی آ جاتے ہیں، کمپنیز بھی آ جاتی ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر کی، ان پی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ نہیں ہوگی۔ 3rd نمبر پہ ہے فیڈرل گورنمنٹ اور آٹونومس باڈیز ہیں اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے، یہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوں گے
جب ان کو کوئی ان ایکٹیو ٹیکس پیئر یا رجسٹرڈ ٹیکس پیئر کوئی سپلائی دے گا تو اس کی پوری ود ہولڈنگ اماؤنٹ جو سیل ٹیکس کی ہوگی وہ ود ہولڈ کریں گے اس پہ لگا کے. آگے کمپنیز جو کہ کمپنیز ہیں جو کہ پبلک لمیٹیڈ ہیں یا پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنیز ہیں، ان کو جب سپلائی کوئی ان رجسٹرڈ پر ایک پرسن کرے گا، پرسن ادر دین ایکٹیو ٹیکس پیئر. ادر دین ایکٹیو ٹیکس پیئر میں کون سے لوگ آئیں گے؟ تمام وہ لوگ جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، پرسن رجسٹرڈ بٹ ان ایکٹیو ان سیل ٹیکس، یعنی وہ لوگ جو کہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ تو ہیں لیکن ان ایکٹیو ہیں، ان کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی. اب اگر ہم کوئی ایسا بندہ جو کہ ان دونوں کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ان رجسٹرڈ ہے یا ان ایکٹیو ہے، تو اس کی اگر 1 لاکھ کی ہمیں سپوز وہ سپلائی دیتا ہے تو اس پہ 5% ڈائریکٹ ہم چارج کریں گے، تو 5,000 اس کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہو جائے گی. کیونکہ انکم ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں جو سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کے ایجنٹ ہوں گے، تو وہ 4.5% اس کے بے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کاٹ لے گا جو سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کے ریٹس ہوں گے اس کے مطابق. تو اس لیے اس کا یہ 9500 اس کی پے ڈیڈکشن ہو جائے گی، باقی 90,500 اس کی ٹیکس پیمنٹ کی ہو جائے گی، ڈیڈکشن ہو جائے گی. تو یہ لوگ تھے جن کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ان رجسٹرڈ پرسن ہو گئے، ان ایکٹیو پرسن ہو گئے، 5% حساب سے سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی. آگے ایڈورٹیزمنٹ سروسز ہیں، جو لوگ یہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہیں یا ان ایکٹیو ہیں، ان کی تمام اماؤنٹ جو سیل ٹیکس کی ہوگی اس پہ سیل ٹیکس ڈیڈکشن ہوگی. تو دوستو یہ وہ لوگ تھے جن کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی، جن کی سپلائیز پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی. اس میں صرف 2 سے 3 کیٹیگریز ہی بنتی ہیں، یعنی ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں جو کہ ود ہولڈنگ سیل ٹیکس سپلائیز دیتے ہیں، ان ایکٹیو ہیں، اور ان رجسٹرڈ ہیں یا کہ ایڈورٹیزمنٹ سروسز دیتے ہیں. تو ان کی سروسز پہ، ان کی سپلائیز پہ ریٹس کے مطابق 5% ریٹس کے مطابق سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہوگی. تو ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اس کی سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کی پیمنٹ کیسے ہوگی اور اس کی سیل ٹیکس ریٹرن میں اس کا ایفیکٹ کیسے آئے گا. میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. جزاک اللہ.